ریحان اور آئلین ایک ساتھ کلاس روم سے لیکچر کے حوالے سے باتیں کرتے ہوئے نکلے تھے۔ انہیں سامنے سے فیروز آتا نظر آیا تو دونوں مسکراتے چہرے کے ساتھ اس کی طرف بڑھے۔ کہاں تھے یار، آج کلاس میں کیوں نہیں آئے؟ ریحان نے اپنے ہاتھ میں پکڑا فون پینٹ کی جیب میں ڈالتے پوچھا تو وہ آگے سے گہری سانس بھرتے بولنا شروع ہوا۔ بس کیا بتاؤں، بابا کی طبیعت خراب ہو گئی تو انہیں پہلے ہاسپٹل لے جانا پڑا، اب انہیں گھر چھوڑتے چلا آیا کہ جو لیکچر بچے ہیں وہ لے سکوں۔ یہ بتاتے فیروز کے چہرے پر تھکن اور پریشانی عیاں تھی، جس پر آئلین جیسے تڑپ سی گئی تھی۔ اوہ، کیا ہوا انکل کو؟ اب ٹھیک ہیں وہ؟ اس نے تیزی سے سوال کیے تو اسے بھی اپنی فکر میں پریشان ہوتا دیکھ فیروز چند سیکنڈ کو مسکرا دیا۔ ہاں اللہ کا شکر ہے اب ٹھیک ہیں، اسی لیے تو یوں نہیں آ گیا۔ اس کی پریشانی دور کرنے لگا تو وہ اسبات میں سر ہلا گئی۔ آ جاؤ کینٹین چلتے ہیں کیونکہ اگلا پیریڈ تو فری ہے اور شام کو میں آؤں گا انکل کا پتہ کرنے۔ ریحان نے کینٹین کی طرف رخ کیا تو وہ دونوں بھی اس کی تقلید میں آگے بڑھے تھے۔ ریحان اور فیروز اسکول کے زمانے سے دوست تھے، جبکہ آئلین کالج میں ان کی دوست کے گروپ میں شامل ہوئی تھی، اور پھر نہ جانے کب فیروز اور آئلین محبت کی سیڑھی پر قدم رکھ چکے تھے۔ ان میں کبھی بہت زیادہ پیار اور محبت کو لے کر قول و قرار تو نہیں ہوئے تھے، بس ایک بار چھوٹا سا اظہار اور تب سے وہ جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے بہت کچھ کہہ جایا کرتے تھے اور انہیں کبھی لفظوں کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ فیروز اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، جبکہ اس سے بڑی 2 بہنیں تھیں۔ فیروز کے والد کا چھوٹا سا سپر اسٹور تھا جس سے گھر کا گزر بسر ہوتا۔ وہیں آئلین کے ماں باپ اس کے بچپن میں ہی ایک حادثے میں وفات پا گئے تھے، تو وہ تب سے اپنی پھپھو کے پاس رہتی تھی، جنہوں نے اسے اپنی سگی بیٹی کی طرح پالا تھا، جس کی ایک وجہ ان کی بے اولاد ہونا بھی تھا۔ ریحان کی فیملی میں ماں باپ اور اس سے چھوٹی ایک بہن اور بھائی تھے۔ ریحان کے والد کا خود کو بزنس تھا، جس کی بدولت وہ کافی اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ ان تینوں کا یونی میں آخری سال تھا اور اسی وجہ سے وہ تینوں کافی سنجیدگی سے اپنی پڑھائی کو وقت دے رہے تھے۔ بس 1 مہینہ اور پھر ہم سب الگ ہو جائیں گے، آئلین اداسی بھرے لہجے میں بولی تو وہ دونوں اسے دیکھتے مسکرائے۔ یہ تو ہے، لیکن چلو ایک ہی شہر میں ہوں گے، جبکہ یہ صاحب تو پڑھائی کے بعد کسی بیرون ملک جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ریحان نے فیروز کی طرف اشارہ کرتے کہا تو اس خبر پر آئلین کی حیرانگی سے فیروز کی طرف دیکھا تھا، کیونکہ وہ فی الوقت فیروز کے اس پروگرام سے لالم تھی۔ ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے، اور تم ایسے نہیں دیکھو، ابھی رات ہی یہ سب فائنل ہوا ہے، اسی لیے تمہیں بتا نہیں سکا۔ فیروز نے ریحان کی بات کی تصدیق کرتے آئلین کی شکایتی نگاہوں کا شکوہ بھی دور کیا تھا، لیکن وہ اسی طرح اداسی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ فیروز، تم کیوں کسی اور ملک جانا چاہتے ہو؟ تمہاری ڈگری مکمل ہونے والی ہے تو یہیں کہیں جاب تلاش کر لو نا۔ آئلین اس سے سچے دل سے مشورہ دے رہی تھی، جس پر فیروز نے منہ بناتے سر جھٹکا تھا۔ تمہیں یہاں کے حالات بہت اچھے سے پتہ ہیں، اور پھر مجھے میرے ایک رشتہ دار نے آفر کی ہے تو میں کیوں نافرمانی کروں؟ یہ تو اپنے بابا کا بزنس سنبھال لے گا اور تمہارا کچھ نہ کر کے بھی گزارا ہو جائے گا، جبکہ مجھ پر میری بڑی 2 بہنوں کا بھی بوجھ ہے، تو میرے لیے یہ سنہرا موقع ہے اپنی زندگی کو سنوارنے کا۔ فیروز نے ساری کہانی کہی تو آئلین بھی اب کی بار اس سے متفق ہوتی اسبات میں سر ہلا گئی۔ اوکے، بیسٹ آف لک، وہ مسکراتے چہرے کے ساتھ بولی تو فیروز بھی دل سے مسکراتے اس کا شکریہ ادا کرنے لگا تھا۔ جب ریحان نے اپنا گلا کھنکارتے ہوئے انہیں اپنی موجودگی کا احساس دلایا تو دونوں خفیف سے ہوتے اسے گھورنے لگے، تو وہ آگے سے کاندھے اچکا گیا۔ وہ تینوں ہی کی ہنسی چوٹی تھی۔ آئلین کے کچھ پیپرز بچے تھے جب ایک دن اچانک سے اس کی پھپھو کی طبیعت بگڑی تو اپنی زندگی کو لے کر بہت وہمی سی ہو گئی تھی۔ انہیں ہر پل آئلین کی فکر ستانے لگی تھی، اسی لیے وہ آئلین کی پڑھائی سے فارغ ہوتے ہی اس کی شادی کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی، اور ان کے اس فیصلے پر آئلین حیران اور پریشان رہ گئی تھی۔ اس نے ہر طریقے سے انہیں اپنی شادی کے فیصلے سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اپنی ضد پر ڈٹ چکی تھی، اور انہوں نے آئلین کے لیے کچھ اچھے رشتے بھی دیکھنا شروع کر دیے تھے، جس پر آئلین نے بوکھلاتے ہوئے فیروز کو سارا معاملہ کہہ سنایا، جسے سنتے وہ بھی تفکر میں ڈوبتا چلا گیا تھا۔ ریحان اس وقت کچھ بکس لینے لائبریری گیا ہوا تھا، جبکہ وہ دونوں ایک درخت کے نیچے موجود بینچ پر بیٹھے تھے۔ آئلین بے حد فکر مندی سے فیروز کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، جو کہ بات سنتے کچھ خاموش سا ہو گیا تھا۔ نہ کوئی تسلی، نہ ہی کوئی دلاسا، جس پر بے ساختہ آئلین کا دل گھبرایا تھا۔ فیروز، بالآخر آئلین نے خود سے اسے پکارا تو وہ چونکتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یار معاملہ تو واقعی پریشانی کا ہے، تم اپنی پھپھو کو روکتی کیوں نہیں؟ فیروز کی بات پر آئلین نے تھکی سانس خارج کی تھی۔ فیروز، بات میرے اختیار سے باہر ہوئی ہے، تبھی تو تم سے شیئر کی ہے۔ تم
تم اپنے گھر میں بات کرو نا۔ آئلین اپنے منہ سے یہ بات کہتے خود سے ہی شرمندہ ہونے لگی تھی۔ کیا کہہ رہی ہوں؟ میں کیسے یہ کر سکتا ہوں؟ گھر میں 2 بڑی بہنوں کے ہوتے اپنی شادی کی بات کرتا بھلا میں اچھا لگوں گا؟ اور پھر ویسے بھی میں تو آخری پیپر کے اگلے ہی دن ملک سے باہر جا رہا ہوں، سارے انتظامات ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف فیروز بھی مسئلوں میں گھرا پڑا تھا۔ آئلین پر مایوسی طاری ہونے لگی۔ تو پھر میں کیا کروں؟ مجھے پھپھو کی بات ماننا ہی پڑے گی۔ یہ کہتے اس کی آنکھوں میں آنسو چپکے تھے، جس پر فیروز دکھی ہوتا اس کا ہاتھ پکڑ گیا۔ ایسے تو نہیں کہو، وہ اس سے محبت کرتا تھا، اسے پانا بھی چاہتا تھا، لیکن فی الوقت حالات ان کے حق میں نہیں تھے۔ اس سے پہلے ان میں اور بات ہوتی جب ریحان وہیں چلا آیا اور انہیں سوگوار چہروں سے دیکھتے وہ بھی حیران اور پریشان ہوا۔ کیا ہو گیا؟ تم دونوں کو اتنی دکھی آتما کیوں بنے بیٹھے ہو؟ وہ حیرانی سے سوال کرتا ان کے درمیان بیٹھا تھا۔ وہ دونوں ہی مختصر سا اسے سارا احوال بتا گئے تو اس نے دونوں کی طرف ایک نظر ڈالتے پوچھا تھا، تو پھر کیا سوچا ہے تم دونوں نے؟ ریحان کے سوال پر فیروز نفی میں سر ہلانے لگا کہ اس مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ جب کچھ دیر بعد فیروز کی آنکھوں میں چمک سی پیدا ہوئی اور اس نے مسکراتی اور امید بھری نظروں سے ریحان کی طرف دیکھا تھا۔ ایک حل ہے میرے پاس، اگر تم دونوں راضی ہو جاؤ تو سب ٹھیک ہو سکتا ہے اور میں بھی بے فکری سے ملک سے باہر جا سکتا ہوں۔ فیروز کی بات پر دونوں نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا اور کیسا حل؟ ریحان نے آئلین نے بیک وقت سوال کیا تھا۔ اگر فیروز ایک لمحے کو رکا تھا اور پھر اپنی بات مکمل کرتا وہ انہیں شوق زدہ کر گیا تھا۔ تم دونوں اگر آپس میں کانٹریکٹ میرج کر لو تو بس کچھ سال، جیسے ہی میں سارے معاملات نمٹا لوں تم دونوں الگ ہو جانا اور پھر میں آئلین سے شادی کر لوں گا۔ فیروز نے بڑے سکون سے ان دونوں کو بے سکون کیا تھا۔ کیا؟ بالکل نہیں، پہلے آئلین چیخی اور پھر ریحان۔ فیروز تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ ریحان سخت غصے کا شکار ہونے لگا۔ ہاں میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم دونوں کا تو بالکل ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی حل نکل آئے تو بتا دینا، میں جا رہا ہوں۔ فیروز کا انداز ایسے تھا جیسے ان دونوں پر وہ کوئی احسان کر رہا ہو۔ اس کے اس رویے پر آئلین کا دل دکھی ہوا تھا۔ فیروز کے جانے کے بعد آئلین بھی روتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ آئلین، ریحان نے اسے روکنا چاہا تھا لیکن وہ اپنے آنسوؤں سے بھرا چہرہ چھپاتی تیز قدم اٹھاتی چلی گئی تھی۔ پیچھے ریحان اکیلا بیٹھا مختلف پہلوؤں پر سوچتا رہ گیا۔ ان کے بعد فیروز نے ریحان اور آئلین کو دوستی کا واسطہ دیتے اور ایموشنل بلیک میل کرتے اس کانٹریکٹ میرج کے لیے منا ہی لیا تھا۔ ریحان نے اپنی دوستی کا بھرم رکھا تو آئلین نے کسی اجنبی سے شادی کرنے اور خاص طور پر اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے یہ کڑوا گھونٹ بھر لیا تھا۔ فیروز مقررہ تاریخ پر ملک سے باہر جا چکا تھا تو وہیں ریحان نے مکمل طور پر اپنے بابا کا بزنس سنبھالتے انہیں جلد از جلد آئلین کے گھر اپنے رشتے کے لیے بھیجا تھا۔ گھر میں سبھی ریحان اور آئلین کی دوستی کے بارے میں جانتے تھے تو سب کو یہی لگا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ ریحان کے گھر والے کافی روشن خیال تھے کہ انہیں ریحان کے خود سے آئلین کو پسند کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا، بلکہ سب کو ہی آئلین بہت پسند آئی تھی۔ تو یہ مرحلہ سر ہونے پر ریحان کچھ پرسکون ہوا تھا کہ اب آگے کے تمام مراحل یقیناً آسان ہونے والے تھے، مگر یہ بات آنے والے وقت میں اس کی خام خیالی ثابت ہونے والی تھی۔ آج ریحان اور آئلین کی مہندی کا فنکشن ایک ساتھ رکھا گیا تھا۔ اسٹیج پر ایک ساتھ بیٹھے وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے، جس کی وجہ کہ انہوں نے کبھی یہ سب ایسا سوچا ہی نہیں تھا۔ آئلین کو ہمیشہ ریحان نے فیروز کے ساتھ سوچا تھا، تو وہیں آئلین نے فیروز کے علاوہ اپنی زندگی میں کسی کا تصور نہیں کیا تھا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے پیاروں یعنی اپنے گھر والوں کو اتنا بڑا دھوکہ دے رہے تھے، کیونکہ وہ سب تو اس شادی کو ایک عام شادی کی طرح سمجھتے، دل سے خوش تھے اور اپنے اپنے ارمان پورے کر رہے تھے۔ ریحان، آئلین نے اپنے ساتھ بیٹھی سنجیدہ سے ریحان کو پکارا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ جب سے آیا تھا سامنے دیکھ رہا تھا، اس نے یہاں آئلین کو دیکھنے کے سوا سب چیزوں کو دیکھا تھا، اور اب اس نے اچانک سے پکارا تو بے اختیار اس کی طرف چہرہ موڑ گیا، اور پھر وہ جلدی اپنی نظر آئلین کے منموہنے چہرے سے ہٹا نہیں سکا تھا کہ وہ اس وقت مہندی کی مناسبت سے گرین اور ملٹی شیڈ لہنگے اور دوپٹے میں انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اپنی نظروں کی بے لگامی محسوس کرتا ریحان جلدی سے پھر سے اپنے چہرے کا رخ سیدھا کر گیا تھا۔ ریحان، کیا یہ سب ضروری تھا؟ تم اچھے سے اس شادی کی حقیقت کو جانتے ہو تو پھر اتنے دھوم دھڑکے کا فائدہ؟ آج کا یہ سارا فنکشن ریحان کے گھر والوں کی طرف سے ارینج کیا گیا تھا کہ وہ اپنے گھر کا پہلا بیٹا تھا تو اس کی شادی ہرگز سادگی سے کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ ریحان نے تو ہر ممکن طریقے سے انہیں زیادہ چونچلوں سے روکا لیکن کوئی بھی اس کی سننے کو تیار ہی نہیں تھا، اور آج یہ مہندی کا کمبائن فنکشن بھی اس کے چھوٹے بھائی اور بہن کی خوشی کی ایک کڑی تھا۔
ہاں بقول تمہارے، بس میں ہی جانتا ہوں کہ شادی ایک کانٹریکٹ کے تحت ہو رہی ہے، میرے گھر والے نہیں، تو کیسے انہیں خوشی ہونے سے روکوں؟ تم ہی بتا دو۔ اندرونی بے سکونی کا شکار ہوتے ریحان کی آواز تھوڑی سختی اختیار کر گئی تھی، جس پر آئلین دکھی ہوتی اب شرمندہ سی اپنا چہرہ جھکا گئی تھی۔ دل میں یہ احساس اجاگر ہونے لگا کہ اسے اب ریحان سے باس پرس کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آخر کو وہ یہ سب آئلین اور فیروز کے لیے ہی تو کر رہا تھا، بلکہ انہیں اس کا احسان ماننا چاہیے، پھر اس کے ساتھ اس کی مجبوریوں کو بھی سمجھنا آئلین کا فرض ہے۔ سوری، ریحان کو جیسے ہی خود کی روڈ بیہیویئر کا اندازہ ہوا وہ فوری معافی مانگ گیا۔ کوئی بات نہیں، مجھے بھی سمجھنا چاہیے تھا۔ ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ لیے آئلین بولی تھی جب اسی وقت ان دونوں کے کچھ کزنز اسٹیج پر آئے تھے اور اب مسلسل انہیں چھیڑ رہے تھے کہ آخر کب سے ان کے درمیان کون سی رومانٹک گفتگو چل رہی تھی، جس پر ریحان بے چارگی سے مسکرا دیا کہ اگر ان کی باتوں کے بارے میں کسی کو پتہ چل جائے تو ایسی رومانٹک گفتگو پر سب اش اش کر اٹھے۔ مہندی سے اگلے دن ریحان تمام رسم و رواج کو پورا کرتے آئلین کے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑے اسے اپنے گھر پوری شان کے ساتھ بیاہ لایا تھا، اور اب رات کے 10 بجے سب انہیں لاؤنج میں بٹھائے ارد گرد سے گھیرے بیٹھے تھے۔ یہاں ریحان کی والدہ کلثوم بیگم چھوٹی چھوٹی رسمیں کر رہی تھیں جن کو وہ دونوں مجبوری کے تحت نبھا رہے تھے۔ جب اسی وقت ریحان کی بہن مشل نے ریحان سے کہا تھا کہ وہ آئلین کی مہندی لگے ہاتھوں میں اپنا نام تلاش کرے، اس کی اس پھلجڑی پر سبھی ہنس دیے تھے اور اشتیاق سے ریحان کی طرف دیکھنے لگے تھے جس نے آئلین کے ہاتھوں کی طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا تھا، اور نہ ہی آئلین نے یہ زحمت کی تھی، بلکہ وہ تو اپنی گود میں رکھے پاؤچ پر گرفت مضبوط کر گئی تھی۔ ریحان نے بغور اس کی اس حرکت کو دیکھتے لب بھینچے تھے، پھر یہ خیال بھی اس کے دماغ میں جاگا کہ بھلا وہ کیوں اس کا نام اپنی ہتھیلی پر لکھوائے گی؟ وہ کوئی اس کی پسند تھوڑی تھی، وہ تو یہ شادی عام شادیوں جیسی بھی نہیں تھی۔ متوقع شرمندگی سے بچنے کے لیے ریحان نے فی الوقت کوئی بہانہ گڑھنا چاہا۔ جب مشل نے مسکراتے چہرے کے ساتھ جلدی سے خود ہی آئلین کی ہاں ریحان کے سامنے کر دیے تھے، وہ اس لیے پرجوش ہو رہی تھی کہ اس نے کل رات خود پاس بیٹھ کر اپنے بھائی کا نام آئلین کی مہندی میں لکھوایا تھا، اور اس بات سے آئلین بالکل بے خبر تھی کیونکہ وہ اس وقت تھکاوٹ سے محسوس کرتے ٹیک لگائے بیٹھی نیند میں چلی گئی تھی۔ دوسری طرف ایک دم سے مہندی سے سجے ہاتھوں پر نظر پڑتے ریحان ساکت سا ہوا تھا۔ وہ جب بغیر کوئی حرکت کیے اور بولے آئلین کے ہاتھوں کو دیکھتا چلا گیا تو ہر طرف شور مچا تھا کہ کچھ کزنز باقاعدہ سیٹیاں بجاتے اس کی مبہوت کو توڑ گئے تھے۔ وہ اپنی اس حرکت پر شدید سا ہو کر رہ گیا تھا، اور پھر سب کو پوری طرح اپنی طرف متوجہ دیکھ کر وہ ہمت کرتا آئلین کے دوسرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کا سہارا دیتے دھڑکتے دل کے ساتھ ان پر ذرا سا جھکتے اپنا نام تلاش کرنے لگا، جبکہ دل تو آئلین کا بھی زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ ایسی صورتحال کا تو اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتے انہیں تر کرتے کچھ بولنے لگی تھی جب اسی وقت ریحان نے اپنی شہادت کی انگلی اس مقام پر رکھی یہاں اس کے نام کا آر لکھا گیا تھا، اور اسے دیکھتے ہی ریحان حیران ہوا تھا۔ وہیں آئلین حیران اور پریشان سی اپنے ہاتھوں کو اپنے سامنے کر کے دیکھتی ساکت رہ گئی تھی کہ آخر یہ کب ہوا۔ جب مشل کی کھلکھلاتی ہنسی اس کے کانوں میں پڑی تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ بھابھی، آپ حیران ہو رہی ہیں نا کہ یہ نام کب مہندی والے نے لکھا؟ تو دراصل جب آپ سو رہی تھی تو مہندی والی کے پوچھنے پر میں نے ہی اسے بتا دیا تھا۔ مشل نے اپنی کارستانی خوش ہو کر بتائی تھی، جس پر ریحان تو مسکراتے سر جھٹک گیا، جبکہ آئلین نے لب بھینچتے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بند کی تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ وہ جو اس سب کو آسان سمجھ بیٹھی تھی اب ہر لمحہ اسے اذیت دینے لگا تھا۔ وہ جو اپنا ہر خاص پل فیروز کے ساتھ سوچے ہوئی تھی اس کی جگہ کوئی اور لے چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ پھر سے کوئی رسم ان کے درمیان ہوتی جو ان دونوں کو مشکل میں ڈال دیتی، ریحان جلدی سے ایک کال کا بہانہ بناتے وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ ریحان کے پاس سے اٹھنے پر آئلین نے سکون بھری سانس لی تھی کیونکہ وہ دونوں سب کے تنگ کرنے پر ایک دوسرے کے بہت نزدیک بیٹھے ہوئے تھے، جس پر آئلین کو اپنا پہلو سلگتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کیا یار بھائی، اب نہ جانے کب آئیں؟ میں نے انہیں کہنا تھا کہ وہ بھابھی کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے کر جائیں۔ ریحان کے جانے پر مشل منہ بسوڑتے ہوئے بولی تو اس کے الفاظ پر آئلین کا چہرہ قدرتی طور پر سرخ پڑتا چلا گیا، اور اس نے شکر کیا تھا کہ ریحان اٹھ کر چلا گیا اور اب اسے اس کے واپس آنے سے پہلے کسی طرح کمرے میں پہنچنا تھا۔ اس لیے وہ واش روم جانے کا بہانہ بناتی مشل کو خود کمرے میں لے جانے کا اشارہ کر گئی
تو وہ آگے بڑھتے اس کا بھاری لہنگا سنبھالتی اسے ریحان کے کمرے کی طرف لے کر بڑھی تھی۔ کمرے کو حسب روایت شادی کی مناسبت سے بہت ہی رومانوی سے سجایا گیا تھا۔ چاروں طرف نگاہ دوڑاتے آئلین کے چلتے قدم بھاری ہوئے تھے، دل سے بے ساختہ آہ نکلی تھی۔ فیروز، یہ تم مجھے کس مشکل میں ڈال گئے۔ آئلین دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ مشعل کے جانے کے بعد وہ کمرے میں اکیلی ہوئی تو بیڈ پر گرنے کسی انداز میں بیٹھتی، بے اختیار رو دی تھی کہ خود پر باندھا ضبط ٹوٹا تھا۔ کچھ دیر رو لینے کے بعد دل پر بنا بوجھ ہلکا ہوا تو وہ تیزی سے ہاتھ چلاتی اپنا بناؤ سنگھار مٹانے لگی۔ وہ کسی صورت ریحان کے سامنے اس حالت میں نہیں رہ سکتی تھی، اسی لیے اس کے کمرے میں آنے سے پہلے ہی وہ آرام دہ حالت میں آنا چاہتی تھی۔ اچھے سے فریش ہوتے آئلین واش روم سے نکلی تو ابھی تک ریحان کمرے میں نہیں آیا تھا۔ شاید وہ بھی آج اپنے ہی کمرے میں آنے سے کترا رہا تھا۔ ریحان کمرے میں آیا تو آئلین بیڈ سے ایک تکیہ اٹھاتے صوفے پر رکھ رہی تھی، کیونکہ وہ وہیں سونے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ریحان دروازے سے تھوڑا آگے آتا، کچھ دیر خاموشی سے کھڑا رہا تو آئلین اس کی طرف دیکھتی عام سے انداز میں بولی، ریحان تم بیڈ پر سو جاؤ، میں ادھر صوفے پر آرام سے سو جاؤں گی۔ وہ شاید دونوں کے درمیان بنے رشتے کے بنا پر پیدا ہوئے تکلف کو ختم کرتے اسی لب و لہجے میں لوٹنا چاہتی تھی جو اس شادی سے پہلے یونیورسٹی کے دنوں میں ان کے درمیان تھا۔ جبکہ اس کی بات پر ریحان بس سر ہلاتے خود بھی فریش ہونے کے لیے واش روم کی سمت چلا گیا تھا کہ اس وقت اس کا چہرہ سپاٹ سا تھا۔ وہ جو آئلین کو ہمیشہ اپنی ایک اچھی دوست سمجھتا آیا تھا، اب رشتہ بدلتے ہی اس کے جذبات بھی بدلتے چلے گئے تھے اور وہ ان پر بند باندھنے کی کوشش میں تھا، اور کہیں وہ دل ہی دل میں شرمندہ بھی تھا۔ آئلین اور فیروز کے سامنے ان دونوں نے اس پر بھروسہ کیا تھا اور وہ شروعات میں ہی اپنے وعدے سے پلٹنے لگا تھا۔ وہ واش روم میں بند خود پر لعنت ملامت کرتے اپنے دل کو ڈپٹتے کافی دیر بعد باہر آئے تو آئلین صوفے پر لیٹتی اپنے سوٹ کے ساتھ کہیں دوپٹہ خود پر لیے شاید سو چکی تھی۔ کمرے میں اندھیرا کرتے ریحان بھی بیڈ پر اپنی جگہ پر جا کر لیٹا تھا، لیکن جب آج کروٹ پر کروٹ بدلنے پر بھی نیند نہیں آئی تو تھک ہار کر اپنی آنکھیں کھولتا کمرے میں موجود ہلکی سی روشنی میں آئلین کو دیکھنے لگا تھا، جس کا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ وہ چہرے پر معصومیت سجائی گہری نیند میں تھی، اور پھر ریحان بھی اسے دیکھتے دیکھتے آنکھیں بند کرتے سو گیا۔ ولیمے کے بعد ان کی معمول کی زندگی شروع ہو گئی تھی، جس میں آئلین کو گھر میں ایک بہو اور ایک بیوی کی ذمہ داریوں کو نبھانا تھا، اور اس نے خندہ پیشانی سے اپنی بدلتی زندگی کو قبول کیا تھا۔ شاید وہ سمجھوتے کی راہ پر چل پڑی تھی، یا بس فیروز کے آنے کی امید میں سے یہ ڈرامہ کرنا ہی تھا، تو وہ خود کو مضبوط بناتے یہ وقت خوبصورت طریقے سے گزارنا چاہتی تھی۔ ریحان آفس سے آتے تھکا تھکا سا وہیں لاؤنج کے صوفے پر سر ٹکاتے آنکھیں موند گیا تھا۔ اب اسے کام کی تھکاوٹ سے زیادہ اندرونی خلفشار تھکانے لگے تھے۔ ریحان پانی پی لیں؟ آئلین گھریلو حلیے میں اس کے پاس آتی پانی کا گلاس آگے بڑھائے بولی تو ریحان نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھیں۔ اس کے سامنے نئی نویلی دلہن کی مناسبت سے ہلکا پھلکا تیار ہوئی کھڑی تھی۔ ریحان نے اس کے کومل سے چہرے پر نظریں جمائے ایک ٹرانس کی کیفیت میں اس سے پانی کا گلاس تھاما تھا۔ کیا ہوا؟ بہت تھک گئے تم؟ وہ اسی صوفے پر تھوڑے فاصلے پر بیٹھتی بولی تو ریحان اس کے منہ سے اپنے لیے کبھی آپ اور کبھی تم لفظ پر مسکرایا تھا۔ اپنی بات کا جواب دینے کے بجائے اسے مسکراتے دیکھ آئلین حیران ہوئی تھی۔ اس سے پہلے آئلین اس سے مسکرانے کی وجہ پوچھتی مشعل شور مچاتی وہاں آدم کی، بھابھی میری دوستیں میرے کمرے میں بیٹھی ہیں، انہیں آپ سے ملنا ہے، جلدی سے آ جائیں۔ وہ آئلین کا بازو پکڑتی کھینچنے لگی تو وہ ہنستے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، جبکہ مشعل کی اس حرکت پر ریحان کچھ پریشان ہوا تھا کہ کہیں آئلین برا ہی نہ مان جائے، اسی لیے وہ اسے ٹوک گیا تھا۔ بری بات مشو گڑیا؟ بڑے بھائی کی سنجیدگی بھری آواز پر مشعل کی مسکراہٹ سمٹی تو آئلین نے جھٹ سے ریحان کی طرف دیکھتے کچھ بھی بولنے سے منع کیا تھا۔ کوئی بات نہیں، مجھے برا نہیں لگا مشو گڑیا، اس لیے منہ نہیں بناؤ۔ وہ اسے ساتھ لیے اس کے کمرے کی طرف بڑھی تو وہ ایک بار پھر سے چہک اٹھی تھی۔ رات کا وقت تھا، ریحان ابھی کمرے میں نہیں آیا تھا جب آئلین کے فون پر فیروز کا فون آنے لگا تو وہ کال اوکے کرتی کمرے کی بالکنی میں چلی گئی تھی۔ فیروز نے آج کافی دنوں بعد اسے فون کیا تھا۔ اس کا بات کرنے کا انداز آج بہت لیا دیا سا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ دونوں ایک دوسرے سے سوچ سوچ کر چھوٹے چھوٹے سوال جواب کرتے بات کر رہے تھے، جب چند منٹ بعد ہی دونوں طرف سے خاموشی چھائی کہ انہیں سمجھ نہیں آئی کہ وہ اب اور کیا بات کریں، جب اچانک سے فیروز کی آواز فون کے اسپیکر پر گونجی تھی۔ آج میں نے تمہاری اور ریحان کی شادی کی تصویریں دیکھی۔ وہ یہ بات کہتے چپ سا ہوا تو آئلین کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ اس بات کا کیا جواب دے، تو بڑی مشکل سے وہ بھیجے والے کے بارے میں پوچھنے لگی۔ دماغ میں پہلے ریحان کا نام آیا،
لیکن وہ خود ہی اپنی سوچ پر نفی میں سر ہلا گئی۔ کس نے بھیجی؟ فون پر گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ ہے ایک میرا اور ریحان کا مشترکہ دوست۔ خیر تم دونوں بہت اچھے لگ رہے تھے ایک ساتھ۔ فیروز نے عجیب سے لہجے میں تعریف کی تو آئلین کو برا سا لگا۔ فیروز یہ سب تمہارا ہی کیا دھرا ہے۔ اگر تمہاری مجبوریاں تھیں تو ہم بھی مجبوریوں میں گھرے تھے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ سب کرنا پڑا۔ آئلین کچھ خفگی بھرے لہجے میں کہتی کال ہی کاٹ گئی کہ دل ایک دم سے اچاٹ سا ہوا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو ریحان الماری سے اپنا نائٹ سوٹ نکال رہا تھا تو وہ شرمندہ سی ہو گئی کیونکہ فیروز کی کال آنے سے پہلے وہ یہی کام کرنے والی تھی۔ سوری، مجھے یاد نہیں رہا آپ کے کپڑے نکالنے کا۔ آئلین کی دھیمی سی آواز پر ریحان اس کی طرف دیکھتے مسکرایا تھا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑے صوفے پر جا بیٹھا۔ میں جانتا ہوں کہ باہر تمہیں ایک عام بہو، بھابھی اور بیوی کا رول پلے کرنا مجبوری ہے، تو کمرے میں کیوں یہ آپ جناب کہنا اور میری خدمتیں ہو رہی ہیں؟ ریحان نے حیرانگی سے پوچھا تو وہ آگے سے مسکراتے اپنا ہاتھ چھڑاتے بولی تھی، جبکہ ریحان نے اس کی اس حرکت کو بہت دل سے محسوس کیا تھا۔ اب تم کہنے کی عادت کو ختم کرنا ہے تو اسی لیے یہاں بھی آپ اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ باہر سب کے سامنے بھول نہ جاؤ، اور رہی خدمتیں تو بس چھوٹے چھوٹے سے کام ہی تو ہیں، جب تک نکاح ہے تو یہ میری ذمہ داری ہے۔ وہ حلاوت سے بولتی ریحان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ یعنی میری عادتیں بگاڑنے کا ارادہ ہے؟ خود کو سنبھالتے ریحان کا لہجہ شرارت سے بھرا تھا، جس پر وہ ہنستے نفی میں سر ہلانے لگی۔ میری خدمتوں کی عادت لگ بھی جائے گی تو کیا ہوا؟ آپ کی اصل بیوی آپ کی زندگی میں آتے ہی پھر سے سب سنبھال لے گی۔ آئلین نے ریحان کے سامنے دور کھڑی حقیقت اس کے سامنے لا کھڑی کی تو ریحان کا مسکراتا سا چہرہ ایک دم سے بجھ گیا تھا کہ اسے یہ ذکر بہت ناگوار سا گزرا۔ اس کی بدلتی کیفیت پر آئلین نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے کچھ پوچھنا چاہا تھا، لیکن وہ نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹاتا اس کے پاس سے اٹھ گیا تھا۔ آئلین نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھتے کاندھے اچکائے تھے۔ ریحان کے چھوٹے بھائی ارسلان کی منگنی تھی، جس کی تیاریوں میں آئلین نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اسی وقت وہ منگنی کی رسم کے لیے اپنے کمرے میں کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ جب عام سے حلیے میں ریحان کمرے میں داخل ہوا تو آئلین کو دیکھتے وہیں رک سا گیا۔ جو میرون رنگ کی ساڑی میں اپنا قیامت روپ لیے اس پر ظلم ڈھانے کو مکمل طور پر تیار کھڑی تھی۔ آپ آ گئے تو اب جلدی سے تیار ہو جائیں، ورنہ بابا ڈانٹیں گے دیر ہونے پر۔ ابھی تھوڑی دیر میں مہمان بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ بڑے حق سے ریحان کے باپ کو بابا بولتی کمرے میں ادھر سے ادھر ہوتی بکھرا کمرہ سمیٹ رہی تھی۔ وہ اس وقت پورے ماحول پر چھائی معلوم ہو رہی تھی کہ ریحان جب تو خود کو سمجھاتا آیا تھا، ایک بار پھر سے وہ بری طرح آئلین پر فدا ہوا تھا۔ اس نے خود کو بہت روکا تھا، لیکن وہ آئلین سے محبت کرنے سے خود کو روک نہیں پایا تھا۔ پھر گھڑی پر نظر پڑتے ہی وہ فی الوقت اپنے آپ کو ہر احساس سے برطرف کرتا چینج کرنے کے ارادے سے آگے بڑھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ تیار ہوتے کمرے سے نکلے تو سب کی نظر ان پر جمی تھی۔ سب نے ہی ان کے کپل کی بہت زیادہ تعریف کی تھی۔ جب اچانک سے لمبی ہیل کی وجہ سے پاؤں لڑکھڑانے پر آئلین گرنے کو تھی، جب ریحان نے بر وقت اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار باندھتے اسے گرنے سے بچایا تھا۔ وہ دونوں کچھ وقت کے لیے سب بھولتے ایک دوسرے کے نزدیک کھڑے آنکھوں میں کھوئے تھے، اور اسی وقت بہت سے موبائل فونز میں ایک خوبصورت سا منظر قید ہوا تھا۔ پھر آئلین ہی خود کو سب کی نظروں کے حصار میں محسوس کرتی خفت صدا سی ہوئی ریحان کے بازوں کے حصار سے نکلتی آگے بڑھ گئی تھی۔ یہاں ایک طرف ان دونوں پر رشک بھری نظریں پڑی تھیں تو وہیں ان میں کچھ حسد بھری نظریں بھی شامل تھیں، جن میں ایک ریحان کے دور پار کی کزن کی نظر بھی شامل تھی، جو ریحان کے لیے پسندیدگی کے جذبات رکھتی تھی۔ آئلین کے آگے بڑھنے پر وہ جھٹ ریحان کے سامنے آئی تو اسے روکنا پڑا۔ ان دونوں کا کافی دیر بعد سامنا ہوا تھا، اسی لیے ریحان کی وہ کزن اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کے لیے بات سے بات نکالنے لگی تھی۔ ساتھ ہی وہ کبھی اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتی اور کبھی انہیں اپنے کاندھوں پر جھٹکتی، اپنی اداؤں سے ریحان کو زیر کرنے میں مگن تھی، مگر وہ اس بات سے انجان تھی کہ سامنے کھڑا شخص تو پہلے ہی کسی کا اسیر ہو چکا ہے۔ اسٹیج پر رنگ سیریمنی ہونے والی تھی جب ریحان کو وہاں نہ پا کر اسے ارد گرد تلاشا تھا اور اسے ایک لڑکی سے گپیں لگاتے دیکھ آج نہ جانے کس جذبے کے تحت آئلین کا موڈ بگڑا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ان کے پاس آتی بڑے حق سے ریحان کا بازو پکڑ چکی تھی۔ وہ سامنے کھڑی لڑکی کو مکمل نظر انداز کرتے ریحان کو اپنے ساتھ اسٹیج پر آنے کا بولنے لگی، اور ریحان تو جیسے سب بھولا تھا اور آئلین کے ذرا سا کھینچنے پر وہ اس کے ساتھ چلتا چلا گیا تھا، جس پر اس کی کزن اپنا سا منہ لے کر رہ گئی تھی۔ رات کے 2 بجے کا وقت اور وہ دونوں سونے کی تیاریوں میں تھے
آئلین ابھی بھی صوفے پر ہی سوتی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں اور پیروں پر لوشن لگاتی کسی سوچ میں گم ریحان سے مخاطب ہوئی تھی۔ ویسے آپ کی کزن کافی خوبصورت تھی، آپ کے ساتھ اچھی لگے گی، وہ کھوئی کیفیت میں بول رہی تھی۔ جب ریحان اس کے پاس آ کر بیٹھا تو اسے دیکھنے لگی۔ میرے ساتھ جسے اچھا لگنا ہے، کسے برا، اس کو چھوڑو۔ مجھے تمہارا شکریہ ادا کرنا تھا اس سب کے لیے جو تم میرے گھر والوں کے لیے کرتی ہو۔ تمہیں پتہ ہے کئی عورتیں ماما کے پاس تمہاری تعریفیں کر رہی تھیں کہ انہیں اتنی اچھی بہو ملی ہے۔ ریحان مسکراتے ہوئے بول رہا تھا، دل میں فخر سا جاگا تھا کہ وہ اس کی بیوی تھی۔ شکریہ کس بات کا؟ جب سب لوگ میرا اتنا خیال کرتے ہیں تو میرا بھی تو فرض ہے نا انہیں بدلے میں ایسی ہی محبت دوں۔ اور یہ صرف آپ کے گھر والے نہیں بلکہ میرے بھی تو گھر والے ہیں۔ وہ رسانیت سے بولتی، آخر میں بھولی تھی کہ وہ ان گھر والوں کو دھوکہ دیتی انہیں چھوڑنے والی ہے۔ ان کی شادی کو 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا اور اس عرصے میں جیسے آئلین خود کے ماضی کو بھولنے لگی تھی، وہ خود کو یہیں کا حصہ سمجھنے لگی تھی۔ اچھا جی، ریحان نے ابرو اچکائے کہا تو وہ بھی اسی کے انداز میں بولی، ہاں جی۔ آئلین کے جواب پر ریحان ہنسا تو آئلین بھی زور سے ہنستی تھی۔ جب اسی وقت ریحان کے فون کی بیل بجی تو وہ حیران ہوتا فون اٹھائے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی طرف آیا تھا اور پھر نمبر دیکھتے وہ کمرے میں بات کرنے کے بجائے بیلکنی میں نکل گیا تھا۔ آئلین ایک نظر اسے دیکھا اور پھر لاپرواہی سے کاندھے جھٹکتی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد اس کی نیند سے بوجھل آنکھ ذرا سی کھلی تو اس نے بلا ارادہ بیڈ کی سمت نگاہ کی اور وہاں ریحان کو بیڈ گراؤنڈ سے آنکھیں بند کیے ٹیک لگائے بیٹھے دیکھ وہ کچھ حیران ہوئی تھی، اور دوسرا وہ ہاتھ میں پکڑا سیل فون ہولے ہولے سے اپنی پیشانی پر مارتے جیسے کچھ سوچ رہا تھا۔ کیا بات ہے ریحان، آپ ابھی سوئے نہیں؟ سو جائیں، اتنی دیر ہو گئی ہے، صبح آپ کو آفس بھی جانا ہے۔ ایک کیئرنگ بیوی کی طرح بولتی وہ اس کی نیند کے لیے فکر مند ہوئی تھی۔ ریحان نے چونکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا جو پھر سے آنکھیں بند کرنے کی تیاریوں میں تھی۔ ہاں سو رہا ہوں۔ وہ گہری سانس بھرتا فون کو اس سائڈ پر رکھے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ آئلین نے اس کا فون کال سننا اور اب پریشان نظر آنے کا سبب جاننا چاہا تھا، لیکن نیند کا غلبہ ہونے کی وجہ سے وہ صبح پر چھوڑ گئی تھی۔ لیکن صبح ہونے پر وہ سب بھول بھال گئی تھی۔ ریحان آفس جا چکا تھا اور کمرے کی صفائی کرتی باہر جانے والی تھی جب اس کا سیل فون بجنے لگا۔ یہاں اس نے پرائیویٹ نمبر دیکھا تو سیل فون کو اٹھانے کے لیے بڑھتے ہاتھ پیچھے ہی رک گئے تھے۔ کال کرنے والا فیروز تھا جو اس سے بات تو کئی دنوں بعد کرتا تھا، لیکن اس کا لہجہ کھردرا سا ہونے لگا تھا، اور اس کے ساتھ اس کی ریحان اور آئلین کے رشتے کو لے کر زو معنی باتیں، اس کا آئلین کو کھوجنا کہ ان کے درمیان کیا چل رہا ہے، ایک کمرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے کتنے فاصلے پر رہتے ہیں جیسی باتیں کرنا آئلین کو افسوس میں مبتلا کرنے لگے تھا۔ اسے اچھی طرح سے سمجھ آنے لگی تھی کہ فیروز اس پر اور ریحان پر شک کرنے لگا ہے۔ وہ ان دونوں کو نکاح پر فورس کرنے والا بھی خود تھا اور اب خود ہی انہیں ایک ساتھ سوچتے گندی سوچ رکھنے لگا تھا۔ اس کی ایسی باتوں سے آئلین چڑھنے لگی تھی۔ وہ اسے بار بار صفائیاں نہیں دے سکتی تھی، اسی لیے آج اس سے بات کرنے کے بجائے وہ فون کو اس طرح بجتا چھوڑ کر کمرے ہی سے چلی گئی۔ اسے ریحان کے لیے برا لگتا تھا کہ اگر اسے فیروز کی باتیں پتہ چل جائیں تو اسے کتنا برا لگے گا۔ وہ اچھے سے سمجھتی تھی کہ فیروز کے آنے پر تو وہ اس کے ساتھ چلی جائے گی، لیکن ریحان اور اس کی فیملی اور اس صورتحال سے نکلنے میں کافی وقت لگ جائے گا۔ دنیا والے الگ باتیں بنائیں گے۔ وہ دل ہی دل میں اس کے لیے بہت افسردہ رہنے لگی تھی۔ ہر وقت ہر لمحہ اب ریحان ہی اس کے دل و دماغ پر حاوی ہونے لگا تھا۔ فیروز تو کہیں پیچھے چھوٹ گیا تھا۔ ریحان آج کو جلدی آفس سے آ گیا کیونکہ اس کی طبیعت کافی زیادہ خراب لگ رہی تھی۔ آئلین اسے دوا وغیرہ دیتی کمرے سے چلی گئی تو وہ بھی کچھ دیر کے لیے سو گیا، لیکن اس کے بعد اس کی آنکھ رات 10 بجے سر میں ہوتے شدید درد کی وجہ سے کھلی تو وہ کرراہ بھرتے اپنا سر ادھر سے ادھر پٹکنے لگا۔ تو آئلین نے جلدی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بھی بس اپنی مخصوص جگہ پر لیٹتی سونے لگی تھی، لیکن اب ریحان کو تکلیف میں دیکھتے وہ بیڈ کی جانب چلی آئی تھی۔ ریحان، اس نے کھڑے کھڑے ہی ذرا سا ریحان کی طرف جھکتے اپنا ہاتھ بڑھاتے اس کا بخار چیک کرنا چاہا۔ جب اس کی پکار پر بمشکل آنکھیں کھولے اس کی طرف دیکھنے لگا، آئلین کے ٹھنڈے ہاتھ نے اس کی گرم پیشانی کو چھوا تو ریحان کو جیسے سکون ملا تھا، اسی لیے اس سے پہلے آئلین اپنا ہاتھ پیچھے ہٹاتی اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اسے وہیں روک گیا۔ آئلین نے فکر مندی سے اس کی طرف دیکھا جو پھر سے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ سر دبا دو پلیز، بہت درد کر رہا ہے۔ ریحان نے جیسے التجا کی تو آئلین کو جھجکتی ہوئی بیڈ پر بیٹھتے اس کا سر دبانے لگی۔ وہ ریحان کی آنکھوں کے سامنے ٹانگیں نیچے لٹکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ ریحان ایک نظر اسے اپنے قریب دیکھتا پھر سے آنکھیں بند کر گیا۔
دل کو جیسے اس کی موجودگی راحت دے رہی تھی۔ ریحان چونکہ نیند پوری ہو چکی تھی تو اس کی ساری حساسیت آئلین کے ہاتھ کے لمس پر تھی جو کہ اس کی پیشانی پر موجود تھا۔ جب کچھ دیر بعد ریحان نے آئلین کے وجود کو جھٹکا لگاتے محسوس کیا تو وہ نیند میں بیٹھی اس کا سر دبا رہی تھی۔ اس کی حالت پر ریحان ذرا سا مسکرایا تھا۔ وہ اسے روکتے ہوئے کہنا چاہتا تھا کہ وہ جا کر سو جائے، لیکن نہ جانے کیوں دل اس کی اپنے نزدیک موجودگی پر بے ایمان سا ہو رہا تھا۔ اب کی بار آئلین نیند آنے پر جھکتی جھکتی ریحان کے سینے پر جا گری تو اس کی آنکھیں فٹ سے کھولی تھیں اور وہ صورتحال سمجھ آنے پر اس سے پہلے ریحان سے دور ہوتی وہ اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں جکڑ چکا تھا۔ آئلین کو اس طرح اپنے سینے سے لگے دیکھ کر ریحان کی آنکھوں میں خمار اترا تھا اور وہ اپنا وعدہ اور پچھلی سب باتوں کو بھولتا فی الوقت آئلین کے وجود کی نرمی میں اپنے ہوش بھولتے آئلین کو ساکت کر گیا تھا۔ لیکن جیسے ہی آئلین کو ریحان کی بڑھتی جسارتوں کا احساس ہوا اس سے مزاحمت کرتے ریحان سے دور ہونا چاہا، لیکن ریحان اس کی ان معمولی مزاحمتوں کو پل میں زیر کرتے اسے بھی اپنے ساتھ ان خوش کن لمحوں میں گم کرتا اپنے رشتے کو ایک نیا موڑ دے گیا تھا۔ ریحان اپنی طبیعت بہتر محسوس کرتے آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا تھا لیکن اس کی نظر بیڈ پر سوئی آئلین پر تھی۔ دل و دماغ جو کچھ دیر کے لیے سکون میں آئے تھے اب صبح کی روشنی میں پھر سے مختلف سوچوں کی آماج گاہ بن چکے تھے۔ وہ آج مکمل طور پر آئلین کو پا چکا تھا تو اس کے ساتھ ہی وہ اب آئلین اور آنے والے وقت کے لیے پریشان ہو کر رہ گیا تھا۔ چہرہ بہت سنجیدہ اور سپاٹ پن لیے ہوئے تھا۔ جو بھی ہے آئلین میرے نکاح میں تھی، میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا۔ وہ خود کو باور کروا ہی رہا تھا جب آئلین کے وجود میں ہلچل ہوئی اور وہ بیدار ہوتی ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اپنی بکھری بکھری سی حالت پر ایک نظر ڈالتی وہ ریحان کی موجودگی محسوس کرتے آنکھوں میں آنسو لی اس کی طرف چلی آئی تھی جو آئینے میں سے اسے اپنی طرف آتا دیکھ اس کی طرف رخ کر چکا تھا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں آپ کے پاس امانت تھی نا، تو آپ نے کیا سوچ کر امانت میں خیانت کی؟ وہ اپنی بکھری حالت سنبھالتے اس کے سامنے آتے سوال پوچھنے لگے تھے۔ ریحان نے نظریں نہیں چرائی تھیں، اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا، تم میرے نکاح میں ہو، میں نے کچھ برا نہیں کیا، اور پھر تم سب تو مجھے پتھر سمجھ بیٹھے تھے، لیکن میرے سینے میں بھی دل دھڑکتا ہے، اور یہ دل تو کب سے تمہیں خود میں بسا چکا ہے۔ محبت کرنے لگا ہوں میں تم سے، تو بس نہیں روک پایا خود کو۔ وہ آج بڑے دھڑلے سے سب آئلین کے سامنے آیا کر گیا تھا اور اس کے الفاظ پر آئلین کی پوری آنکھیں کھل گئی تھیں۔ وہ اپنے کسی عمل پر نہ ہی شرمندہ نظر آ رہا تھا اور نہ ہی پریشان۔ اس کے پرسکون انداز کو دیکھتے آئلین کا ضبط ٹوٹا تھا۔ ریحان، آپ سب جانتے ہوئے بھی اتنے سکون میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ آئلین کی آواز اونچی ہوئی تھی۔ خود کو سنبھالو آئلین، جو ہونا تو ہو گیا، اب اسے قبول کرنا ہوگا۔ ریحان نرمی سے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے اسے سمجھانا چاہا تھا، لیکن وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی پیچھے ہوئی تھی تو وہ لب بھیجے اپنے ہاتھ کی مٹھی بنا گیا۔ میں چلتا ہوں، جو آفس سے دیر ہو رہی ہے۔ وہ تحمل سے بولتا اپنا آفس بیگ لیے وہاں سے نکلتا چلا گیا تو پیچھے آئلین آنسو بہاتی وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ تھک ہار کر وہ واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر میں فریش ہونے کے بعد وہ خود کو آئینے میں دیکھنے لگی تو بے ساختہ اپنے چہرے پر گھلی سرخی کو تکتے رات ریحان کی سرگوشیاں اور بےتابیاں یاد آئیں تو خود بخود لبوں پر نامعلوم سی مسکراہٹ چلی آئی کہ چہرہ شرم سے مزید سرخ پڑنے لگا، لیکن اگلے ہی پل فیروز کا نام یاد آنے پر اس کے مسکراتے لب سکڑ گئے تھے۔ تب وہ خود کے دل کو ٹٹولنے لگی تھی کہ آیا اسے ریحان کا قریب آنا برا لگا یا پھر صرف فیروز کے سامنے بے وفا کہلائے جانے کا ڈر ہے، اور پھر جو بات اس کے دماغ میں سمائی اس پر وہ خود سے ہی نظریں چرا کر رہ گئی۔ اپنے دل و دماغ میں بڑھتی عجیب سی تکرار پر وہ گھبراتے جلدی سے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ اس کے بعد سے ان دونوں میں تکلف کی ایک دیوار سی بن گئی تھی۔ ان کے درمیان بات چیت بس اب بہت ضروری کام کے علاوہ بالکل بھی نہیں ہوتی تھی۔ ریحان گھر آ کر اکثر فون کال اور اپنے بزنس کے کاموں میں مصروف رہنے لگا، لیکن آئلین نے غور کیا تھا کہ اسے اپنے ارد گرد دیکھتے ہی وہ فون پر بات کرتے کرتے چپ ہو جایا کرتا تھا۔ اس کے اس عمل پر آئلین جلنے کوڑنے لگی تھی اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوئی تھی کہ لازماً ریحان کال پر اپنی کزن سے باتیں کرتا ہے، کیونکہ ان کالز کا سلسلہ ریحان کے بھائی کی منگنی کی رات سے تو شروع ہوا تھا۔ وہ ریحان سے بدگمان سی ہونے لگی تھی۔ ریحان اس سے رشتہ بنانے کے باوجود کیا اپنے دوست کے لیے اسے چھوڑنے والا تھا؟ یہ سوچتے جیسے آئلین کا وجود کسی تپتی آگ میں جا گرا تھا، اور ساتھ ہی اس نے مان لیا تھا کہ ہاں وہ ریحان کے ساتھ خوش ہے۔
اب اسے فیروز کی چاہ نہیں رہی، اور اگر ریحان فیروز کے آنے پر اسے چھوڑ بھی دیتا لیکن وہ اب کبھی فیروز کو اپنی زندگی میں شامل نہ کر پاتی کہ ایک عورت کے لیے یہ سب بہت مشکل ہوتا ہے، اور پھر اس پر فیروز کی ذہنیت پچھلے کچھ عرصے میں کھل چکی تھی تو وہ لازمی اسے حاصل کرنے کے بعد ٹارچر کرتا۔ مگر اپنی ان خود ساختہ سوچوں میں خود کے دل کو جلاتی آئلین نے ریحان سے کوئی باس پرس کرنے کے بجائے چپ اختیار کر لی کہ وہ خود کو اس کے سامنے بے مول نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ریحان واش روم میں تھا جب اس کے سیل فون پر کسی کی کال آنے لگی۔ آئلین نے تجسس کے ہاتھوں مجبور جلدی سے اس کے سیل فون کی اسکرین پر نمبر دیکھا اور فیروز کے نمبر پر نظر پڑتے ہی وہ بے دلی سے پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے کال اٹھانے کی زحمت نہیں کی، اور وہ تھا کہ متواتر کال پر کال کیے جا رہا تھا۔ کافی دن سے فیروز نے اسے کال نہیں کی تھی، جس سے اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ واش روم سے نکلتے ریحان جلدی سے فون کی جانب بڑھا۔ کال اوکے کرتے اس نے ایک نظر خود کو مصروف ظاہر کرتے آئلین پر ڈالی تھی، جبکہ آئلین نے اچنبے سے ریحان کو فون لیے بیلکنی میں جاتے دیکھا۔ آخر ایسی کیا بات تھی جو اس کے سامنے نہیں ہو سکتی تھی؟ آئلین کو خود بدھ سی لگی تو وہ بے چینی کا شکار ہوتی ادھر سے ادھر چکر کاٹنے لگی۔ پھر ریحان کی بات کرنے کا بڑھتا دورانیہ دیکھتے آئلین کے قدم بے ساختہ بیلکنی کی جانب اڑ گئے۔ یہاں اس کے کانوں میں ریحان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ پڑے تو وہ ساکت سی وہیں کھڑی رہ گئی۔ اچھا یار، تم پریشان نہیں ہو، میری طرف سے بے فکر رہو، مجھے تم اپنے ساتھ پاؤ گے۔ رہی آئلین کی بات تو اس سے سلسلے میں بات کرنا پڑے گی، لیکن وہ بھی سمجھ جائے گی۔ آئلین کا دل رکنے سے لگا تھا کہ وہ بات کو اپنے سمجھ کے مطابق سمجھتی اس سے یہی آخذ کر پائی کہ ریحان اس سے بہت جلد الگ ہونے کی بات کرنے والا ہے۔ اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس کرتے ریحان پلٹا تو آئلین کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ کر وہ کچھ پریشان سا ہوا تھا۔ آئلین، ریحان نے اسے پکارا تو وہ تیزی سے کمرے میں واپس آتی الماری کی طرف بڑھی تھی۔ جب ریحان فیروز سے بعد میں بات کرنے کا کہتا جلدی سے کمرے میں آیا تو آئلین کو بیگ میں اپنے کپڑے پیک کرتا دیکھ کر وہ حیران سا رہ گیا تھا۔ آئلین، کیا ہوا یار؟ کیا بات بری لگی تمہیں؟ ریحان جلدی سے اس کی راہ میں حائل ہوتا تو اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہوئے قراری میں گرا تھا۔ کچھ دن تک آپ مجھے ویسے ہی چھوڑنے والے ہیں؟ تو سوچا کہ خود ہی چلی جاؤں۔ وہ رنجیدگی سے بولتی ایک سائڈ سے آگے بڑھنے والی تھی جب ریحان اس کی کلائی پکڑتے اسے پھر سے اپنے سامنے لے آیا۔ اس کے چہرے پر اس وقت بڑی دل فریب سی مسکراہٹ کھلی تھی کہ کہیں نہ کہیں وہ آئلین کے دل کا حال جان گیا تھا۔ تم سے کس نے کہا کہ میں تمہیں چھوڑنے والا ہوں یا چھوڑ سکتا ہوں؟ ریحان کی بات پر آئلین نے اس کی طرف دیکھا تو اسے مسکراتے دیکھ وہ الجھن کا شکار ہوئی تھی۔ ریحان اس کا ہاتھ پکڑے اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھا گیا۔ تم بھی مجھے چھوڑنا نہیں چاہتی نا؟ اس کے ہاتھوں کو سہلاتے ریحان نے استفسار کیا تو وہ کچھ دیر خاموشی کے بعد بس اس کی آنکھوں میں دیکھتی دیکھتی اس بات میں سر ہلا گئی۔ لیکن ریحان، وہ فیروز، وہ خدشات سے بھری آواز میں بولی تھی کہ وہ ڈرتی تھی کہ فیروز کا دل دکھاتے ریحان کے ساتھ کسی نئی زندگی کا آغاز کر سکتی تھی، اسی لیے بس کچھ فکر مند سی تھی فیروز کے لیے۔ وہ ان دونوں کو برا بھلا کہتا تو وہ کبھی مطمئن نہیں رہ سکتے تھے۔ جب ریحان نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے فون پر فیروز کی ویڈیو کال کرنے لگا تو اس نے سوالیہ نگاہوں سے ریحان کو دیکھا تو اسے اسکرین کی طرف دیکھنے کا اشارہ کر گیا۔ یہاں کال اوکے ہوتے ہی سامنے فیروز کی حشاش بشاش سا چہرہ نظر آیا، لیکن فیروز آئلین کو دیکھتے ہی کچھ گڑبڑا سا گیا۔ فیروز، تم نے کہا تھا کہ تمہیں آئلین سے بات کرنی ہے تو کر لو، ابھی آمنے سامنے بات ہو جائے تو اچھا ہے، پھر یہ اپنے مائکے جانے کی تیاریوں میں ہے۔ ریحان نے دونوں طرف کی خاموشی کو توڑا۔ ہاں، وہ مجھے آئلین سے معافی مانگنی تھی۔ وہ اپنی بات سے آئلین کو کچھ حیران کر گیا کہ معافی تو آئلین اس سے مانگنے والی تھی، تو پھر وہ کیوں؟ جب فیروز نے کسی لڑکی کو اپنے پاس بلاتے اپنے ساتھ بٹھایا تو آئلین جیسے معاملہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ آئلین، یہ میری بیوی ہے کیتھرائن، بہت جلد یہ اسلام قبول کرنے والی ہے۔ مجھے یہاں آ کر کیتھی سے پیپر میرج کرنی پڑی تھی کہ یہاں رہنے کے لیے یہ ضروری تھا، لیکن اب ہم دونوں اس پیپر میرج کو نبھانا چاہتے ہیں کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں۔ فیروز نظریں جھکائے بولا تو جیسے آئلین کے سر سے کوئی بڑا بوجھ ہٹا تھا۔ کوئی بات نہیں فیروز، کیونکہ میں نے بھی ہمیشہ ریحان کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تم بھی اپنے دل میں کسی قسم کا گلٹ نہیں رکھو۔ آئلین اب بغیر شرمندہ ہوئے اور نظریں چرائے بالآخر اعتراف کر گئی، جو وہ خود کے سامنے بھی کرنے سے کتراتی تھی۔ چند ایک اور بات کے بعد آئلین نے کال بند کرتے ریحان کے پاس سے اٹھنا چاہا، لیکن اس کا بازو پکڑے روک گیا۔ آئلین اس کی محبت بھری نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ کہاں؟ وہ میں کچھ دن رہنے پھپھو کے پاس جا رہی ہوں۔
وہ اپنا چہرہ جھکائے بولی تو ریحان نے ہلکے سے جھٹکا دیتے اسے خود کے نزدیک کیا تو وہ بوکھلائی سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اب جب سب کلیئر ہو گیا ہے تو تم کہیں نہیں جا رہی، سمجھی؟ وہ روب سے بولا تھا۔ اچھا، یہاں رہ کر کیا کروں؟ آپ کو تو اپنے فون اور بزنس سے ہی فرصت نہیں ہے۔ میں نہیں ہوں گی تو آرام سے اپنی کزن سے باتیں کرتے رہنا۔ وہ اس کو سابقہ رویہ یاد کرواتے کسی قدر جلن سے بولی تو وہ آگے سے قہقہہ لگا گیا۔ اف، تمہاری یہ جیلسی۔ وہ مزہ لے کر بولا تو آئلین نے تپتے ہوئے اپنا بازو چھڑوانا چاہا، جو وضاحت دیے بغیر اسے تنگ کر رہا تھا۔ اوکے سوری، غصہ نہیں کرو یار، اور شک بھی نہیں کرو۔ تم جانتی ہو میں کتنا شریف ہوں۔ کالج اور یونی کی لائف میری تمہارے سامنے تو گزری ہے۔ تب ایک عدد بیوی کے ہوتے کیوں کسی کو گھاس ڈالنے لگا؟ کیونکہ اپنی بیوی سے تو مجھے اس سے نکاح کرتے ہی محبت ہو گئی تھی۔ اس کی غلط فہمی دور کرتا اپنی محبت کا بھی اظہار کر گیا تھا، اور وہ لمبی لمبی فون کالز، اور یہ وہی محبت جس کا پہلے بھی ایک بار اظہار کرتے مجھ سے منہ موڑ گئے تھے۔ آئلین کی اب بھی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ ان کالز پر اس انسان سے بات کرتا تھا جو ہمیں ملانے کا سبب بنا، یعنی فیروز۔ وہ اپنے مسائل میں الجھا ہوا تھا تو مجھ سے شیئر کرنے کے لیے کال کر لیا کرتا تھا۔ اور ہاں، پہلے کے لیے سوری، کیونکہ میں تم پر اپنا حق تو جتا چکا تھا، لیکن دل میں ڈر تھا کہ کہیں تم ابھی بھی فیروز کو تو پسند نہیں کرتی، اسی لیے تمہیں اور خود کو وقت دینے کے لیے کچھ دن خاموشی اختیار کی تھی۔ وہ ہر ایک بات کو آئلین کے سامنے رکھتا، دھیمے سے بولتا، اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ وہ اسے بے دھیانی میں دیکھتی ہی جا رہی تھی۔ لیکن جب خود پر ریحان کی پرشوق نظروں کا احساس ہوا تو وہ چھٹپٹاتے اس سے دور ہونے لگی۔ لیکن اب ریحان کے حصار سے فرار ناممکن تھا۔ آئلین کو بھی اس حصار سے رہائی نہیں چاہیے تھی، اسی لیے اپنی پوری دلی آمادگی کے ساتھ وہ اس کے کاندھے سے سر ٹکائے سکون سے آنکھیں موند گئی تھی۔